السلام علیکم ناظرین الصحت 24 یوٹیوب چینل کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ انتہائی خوشی والی بات ہے کہ یہ چینل آپ کی صحت کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس چینل کے ذریعہ سے آپ کو ایسے طبی اصول و قوانین، تدابیر، تراکیب اور سستا معیاری علاج بتایا جائے گا جس پر اگر آپ عمل پیرا ہوتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اپنی صحت و تندرستی کو قائم و دائم رکھ سکیں گے۔ یہ چینل حسنین ہربل میڈیکل ٹریٹمنٹ سینٹر کے ماہر مایہ ناز ہربلسٹ ڈاکٹرز کے تعاون سے شروع کیا گیا ہے۔ ان ڈاکٹرز کی دن رات انتھک محنت تجربہ کی بدولت ایسے بہت سارے اندرون ملک بیرون ممالک مریضوں کے امراض کا علاج کیا جا چکا ہے جن کے امراض کو لا علاج مرض تصور کیا جاتا۔ ناظرین، یہ ادارہ عرصہ 13 سال سے عوام الناس کی خدمات میں سرگرم ہے۔ ہر ادارے کے کچھ مقاصد ہیں ناظرین، اسی طرح اس ادارے کے بھی کچھ مقاصد ہیں۔ سب سے بڑا اور اہم مقصد یہ ہے کہ بنی نوع انسان کو سستا، معیاری اور مستقل علاج فراہم کیا جائے۔ آج کے موجودہ دور میں جدید ٹیکنالوجی ہونے کی وجہ سے دنیا میں جو دوریاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اب آپ ہم سے دنیا کے کسی بھی کونے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے مریض کو چیک کروانے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ادارہ آپ کو فری آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے۔ اس کے لیے آپ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ ناظرین، بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں، امراض ہیں جن کے متعلق یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب وہ زندگی میں ایک بار لگ جاتی ہیں تو مریض کو تا حیات ان سے بچاؤ کے لیے یا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ادویات استعمال کرنا پڑتی ہیں۔ ہر مرض کا مستقل علاج موجود ہے۔ ہم جس طریقے کے تحت یا جس نظریہ کے تحت کام کر رہے ہیں اس کے مطابق ہر بیماری سے مستقل طور پر بچا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک عام بیماری سے دیتا ہوں، جیسا کہ شوگر اکثریت لوگوں میں یہ مرض موجود ہے۔ اس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب یہ ایک بار لگ جاتی ہے تو مریض کو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ادویات استعمال کرنا پڑتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ انگریزی طریقہ علاج اپنائیں گے تو ایلوپیتھک طریقہ علاج کے مطابق صرف ایمرجنسی ریلیف لیا جا سکتا ہے۔ اس سے آپ کو کسی بیماری سے بھی مستقل آرام نہیں آئے گا۔ اس کا جو صحیح طریقہ علاج ہے یا بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکانے کا جو صحیح طریقہ علاج ہے وہ یہ ہے کہ جس وجہ سے آپ کو بیماری لگتی ہے، جس عضو کی خرابی کی وجہ سے آپ بیمار ہوتے ہیں یا جس عضو کی خرابی کی وجہ سے آپ پر بیماری کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اس عضو کا اگر علاج کیا جائے تو مریض یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تندرست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شوگر کا جو مرض ہے، اس سے متعلقہ جو عضو ہے وہ لبلبا ہے۔ اگر لبلبا انسولین بنانا روک دیتا ہے تو مریض کو شوگر کا مرض لگ جاتا ہے۔ اگر آپ مصنوعی طریقہ سے شوگر کو کنٹرول کرتے ہیں، خواہ وہ کسی ٹیبلٹ سے یا وہ کسی انسولین سے، تو پھر آپ کا جو عضو ہے وہ آہستہ آہستہ نکارا ہوتا جائے گا، اس کی جو ورکنگ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اصل طریقہ علاج یہ تھا کہ اگر آپ کے لبلبا پینکریاز کا علاج کیا جائے، اگر اس کے اندر سوجن آ گئی ہے تو اس کا علاج کیا جائے، اگر اس کے اندر کوئی انفیکشن ہے تو اس کو ختم کیا جائے، اگر بعض اوقات اس کے اندر کوئی ٹیومر بن جاتا ہے، کچھ سیل ڈیمیج ہو جاتے ہیں، ان کو ریپیئر کیا جائے۔
تو تب مریض مستقل طور پر شوگر کے مرض سے نجات پاتا ہے۔ شوگر کا علاج تو غذائی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کی ادویات بھی ہیں، ہربل یونانی طریقہ علاج میں، جن کو اگر مریض استعمال کرتا ہے تو اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ ناظرین، شوگر کے مریض علاج کرواتے ہیں ایلوپیتھک، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا شوگر لیول بھی بڑھتا جاتا ہے اور ان کی ادویات کی مقداریں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ بالآخر مریض کے ہاتھ پاؤں گلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ڈاکٹر ان کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان ساری مشکلات سے بچنے کے لیے آپ ہربل طریقہ علاج کو اپنائیں۔ اسی طرح اور کافی سارے امراض ہیں۔ اگر کسی کو دل کا مرض لگ جاتا ہے، دل کے کافی امراض ہیں، دل کے امراض کی کافی اقسام ہیں، تو اگر دل کے جو مرض ہیں اگر ان کی وجہ کو تلاش کر کے مریض کا علاج کیا جائے تو تب بھی مریض کو مستقل آرام آتا ہے، اس کو چند ہفتے چند مہینے علاج کروانا پڑتا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، آپ کی شریانیں اور وریدیں تنگ ہونا شروع ہو جاتی، آپ کی ہارٹ کرونری جو چھوٹی چھوٹی دل کی نالیاں ہوتی ہیں ان کے اندر کوئی بلاکج آ جاتا ہے یا وہ پچک جاتی ہیں، سکڑ جاتی ہیں، ان کے اندر تشنج آ جاتا ہے، تو تب بھی آپ کو دل کا مرض لگ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر وولز کے اندر بلاکج آتی ہے، وولز کے اندر سوجن آ جاتی ہے، جیسا کہ آرتھرائٹس کے مریضوں میں دل کے وولز کے اندر سوجن آ جاتی ہے اور جو دل کی دھڑکن کا جو ردم ہے وہ اپنے اعتدال سے ہٹ جاتا ہے، اس کے اندر پورا ردم نہیں رہتا، کبھی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور کبھی کم ہو جاتی ہے۔ جو وولز ہیں وہ ایک اعتدال سے کھلتے اور بند نہیں ہوتے۔ تو اگر اس کی وجوہات کو تلاش کر کے تشخیص کر کے علاج کیا جائے تو مریض ہمیشہ کے لیے دل کے امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کو نہ تو کوئی اینجیوگرافی کرانی پڑتی ہے اور نہ ہی اس کو کوئی بائی پاس یا اوپن ہارٹ سرجری کروانا پڑتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مرض عام ہے ایپیلیپسی، مرگی کا مرض، اس کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے کہ مریض کو لانگ ٹرم تا حیات تقریباً ادویات استعمال کرنا پڑتی ہیں، جبکہ اس کا مستقل علاج موجود ہے۔ چند مہینے ادویات استعمال کرنا پڑتی ہیں، اس کے بعد کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ جو برین کے اندر، دماغ کے اندر نروز ہوتے ہیں، ان کے اندر سپارکنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹیوچنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کو مرگی کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر دماغ کی ان نسوں کو مضبوط کر دیا جائے اور یہ جو انفیکشن ہے یا جو نروز آپس میں ملتے ہیں جن کی وجہ سے سپارکنگ ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو مریض ہمیشہ کے لیے اور مستقل طور پر تندرست ہو جاتا ہے۔ ایپیلیپسی کے مرض کی بھی کئی وجوہات ہیں جن کی بنا پر مریض کو یہ لگتا ہے۔ بعض کو بچپن میں یہ مرض لگ جاتا ہے، بعض کے سر میں چوٹ لگنے سے، معدہ کی خرابی کی وجہ سے، دماغ کے پردوں میں سوجن ہونے کی وجہ سے، دماغ کے اندر انفیکشن آنے کی وجہ سے، یا کوئی ٹیومر وغیرہ یا اس طرح کی کنڈیشن بننے سے بھی اس طرح کے علامات دورے کی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اصل میں مریض کی تشخیص ہونا انتہائی ضروری ہے، تب ہی علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، اسی لیے ہم آپ کو آن لائن فری چیک اپ کی سہولت فراہم کر رہے ہیں، جس کے ذریعے ہم آپ سے آپ کی مکمل ہسٹری لیں گے۔ آپ کے پاس جو بھی میڈیکل رپورٹس ہوں گی وہ دیکھی جائیں گی، چیک کی جائیں گی، تو پھر آپ کو آپ کی مرض کے مطابق نسخہ جات بتائے جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ ایک مستقل علاج کا طریقہ ہے۔ اگر آپ ہم سے علاج کروانا چاہتے ہیں تو ہمارا موبائل نمبر، واٹس ایپ نمبر، ایمو نمبر آن سکرین موجود ہے۔ آپ 24 آورز کسی بھی وقت ہم سے، ہمارے سینٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو آپ کی بیماری کے متعلق پوری تفصیل دی جائے گی۔ ہمارا ادارہ غریب بے سہارا
لوگوں کو فری علاج کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے۔ اس کے لیے میں ان لوگوں سے، ان دوستوں سے، ان مخیر حضرات سے گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ دوسرے بڑے بڑے اداروں کی خدمت کرتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے ادارے کو بھی فنڈنگ کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ غریب لوگوں کا علاج کر سکیں، غریب لوگوں کی تکلیفوں کو دور کر سکیں۔ ناظرین، ہمارے سینٹر پر دل کے امراض، جوڑوں کا درد یعنی گٹھیا، شوگر کا مرض، فالج، لکوہ، کینسر، ہیپاٹائٹس اور جتنے بھی اس طرح کے امراض ہیں، خواہ وہ بیکٹیریل ہوں، وائرل ہوں، یا اس کے علاوہ جو انفیکشن زدہ فنگل انفیکشن کی وجہ سے جو امراض ہوتے ہیں، جلدی امراض جو ہوتے ہیں جیسے الرجی، تو ان تمام امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا اپنا معالج ہربلسٹ ڈاکٹر حفیظ رحمان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔